if we look into the history, اگر ہم اتہاس میں دیکھیں, who is the man جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یار this is the man who is the most like سب سے زیادہ رسپانسبل یہی ویکتی ہے اس نے جتنا بیڑا گرک کیا پاکستان کا اتنا کسی نے نہیں کیا, اور ڈو یو تھنک کہ سارے ہی ویسے ہیں؟ نہیں, اگر کسی ایک شخص پہ الزام لگانا تو وہ ضیاء الحق ہے. اسی ضیاء, جب تک ضیاء کے پہلے پاکستان واز ناٹ اے سیکورٹی اسٹیٹ. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو تھا پاکستان کا وہ انکریز کر رہا تھا. ایوری ایئر دا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر واز انکریزنگ, اکانومی واز ڈوئنگ مچ بیٹر اینڈ آل دیٹ. ضیاء جب آیا 2-3 چیزیں ہوئی. ایک تو سوویت یونین انویڈ افغانستان, اس نے دیکھا یہ اپرچونیٹی بڑی ہے پیسے بنانے کے لیے, سو ہی وینٹ آن ٹو دی اسلامائزیشن سائڈ. اور جو اسلامائزیشن کر کے پاکستان کا بیڑا گرک اس ایک شخص نے کیا ہے, اور کوئی شخص ویسا نہیں ہے. کسی آپ ایک ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہو, اس نے وہ ڈائریکشن چینج کر کے اسلامائزیشن کی ڈائریکشن دے دی. سر ایک سیکنڈ, میں سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں سر. تو اسلامک اسٹیٹ ہی تو بننا تھا نا پاکستان میں. تو اف ضیاء ڈیڈ واٹ واز مینٹ فار پاکستان ٹو بی, کہ ہم نے ایک اسلامی ریاست بنانی ہے, تو ہی ڈیڈ ایوری تھنگ جس سے کہ وہ اسلامی ریاست بن سکے. جمعے کی چھٹی ہو, مطلب غلط کام کرنے پہ سڑکوں پہ کوڑے مارنے ہو, جو ایک شریعت کی جو ڈیمانڈس تھی اس نے وہی تو پورا کرنے کی کوشش کی نا. غلط کیا تھا اس میں؟ نہیں, اس میں اب جیسے جو فاؤنڈرز تھے, جناح ہو, لیاقت علی ہو, انہوں نے اسٹیٹ بنایا اسلام کے نام پر, but they didn't want an Islamized state. وہ تو مودودیان کمپنی تھے نا. This is the hypocrisy. ان کا بالکل, جناح was not even a practicing Muslim. So they did not want an Islamized Pakistan. They wanted کہ ایک کنٹری بن جائے اسلام کے نام پر, کیونکہ جناح کو معلوم تھا کہ اگر وہ انڈیا میں رہتا ہے اس کا کوئی کارڈر ریویو, اس کی کوئی کریئر پروگریشن تو ہونی نہیں والی. پنڈت نہرو ہیں, ولبھ بھائی پٹیل ہے, گاندھی جی ہیں, he will not be able to climb up the ladder. اچھا, نئے کنٹری میں تو وہ فادر آف پاکستان بن گئے, بٹ he did not want an Islamized state. مگر جو مودودی تین کمپنی تھے, جیسے آپ نے اگر بنایا اسٹیٹ اسلام کے نام پر تو پھر پوری طریقے سے کرو. تو بھی جو منیر کمیشن کی رپورٹ تھی آفٹر دی احمدیہ رائٹس وچ واز سیٹ اپ, وہ اٹس اے برلینٹ ڈاکیومنٹ. آئی تھنک پاکستان سے سب سے بیسٹ ڈاکیومنٹ جو نکلا ہے آج تک منیر کمیشن, وہ منیر کمیشن رپورٹ ہے. سر ایک کمیشن کی رپورٹ نکلی, یہی کیا کم ہے؟ ہاں, ورنہ آپ دیکھ لیجیے ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ آج تک نہیں نکلی. الجزیرہ میں پبلش ہو گئی, حمود الرحمان انڈیا میں پبلش ہو گئی, لیکن وہاں آج تک نہیں پبلک ہوئی. تو ایکچولی وہ کمیشن کی رپورٹ سر وہ ایک ایمبیگوٹی ہے نا پاکستان میں. تو ایک کمیشن کی رپورٹ ہی نکلی, بہت بڑی بات ہے. اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے, ہم نے سب کچھ 14-15 ڈفرینٹ فرقوں کے لوگ تھے, انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ کہتے ہو احمدیہ نان مسلم ہے تو پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہو از اے مسلم. تو اب یہ بتائیے آپ کی ڈیفینیشن کیا ہے مسلم کی. تو رپورٹ پہ لکھتے ہیں کہ ٹو آر ریگریٹ, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان 14-15 میں سے کوئی بھی ایگری نہیں کر پڑا کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے. اسی طرح اگر ہم ایک کی ڈیفینیشن مانیں تو باقی 13 سے ہم آؤٹ آف دا پیل آف اسلام مرتد ہو جائیں گے. ہاں, مرتد اینڈ واجب القتل. تو اسے یہ تو حال ہے. اینڈ دین یو سے یو وانٹ یونٹی. اور یہ مولانا آزاد نے جناح کو وارن کیا تھا کہ جو سب کانٹیننٹ میں لائلٹی لوگوں کی اپنے سیکٹ پر ہے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا اسلام کے نام پر پاکستان بنائیں گے, لائلٹی از ٹو دیئر سیکٹ. اچھا, جب ضیاء کے ریفارمز آئے, ہی انکریج سیکٹیرینزم. اس نے شیعہ کو ایکسکلوڈ کیا, زکوٰۃ اینڈ ادر تھنگس. اس سے سیکٹیرینزم بڑھا, اور اتنا بڑا کہ آج دیوبندی, بریلوی اور اہل حدیث یہ اکٹھے نہیں بیٹھتے. شیعہ تو وہ کہتے ہیں یہ کافر ہے, شیعہ کافر, کافر شیعہ, دیٹ از اے سلوگن. بٹ دیز 3 تھنک دیٹ دی ادر 2 آر کافر. اتنی بڑھ گئی ہے سیکٹیرینزم. سو آئی تھنک اب ٹو کم بیک ٹو یور کویشچن, ضیاء واز ون پرسن واز ریلی رسپانسبل. اس کے بعد اب کوئی پل بیک نہیں کر سکتا. حدود آرڈیننسز ہیں, ویمن کی جس طرح کی ٹریٹمنٹ ہے, نو بڈی کین چینج اٹ. بلاسفیمی لا, اب چوں بھی کرو تو ٹی ایل پی آپ کے گلے پڑ جائے گی. اور ٹی ایل پی اتنی اسٹرانگ بن گئی ہے, بریلویز اتنے اسٹرانگ اینڈ ملیٹنٹ دے ہیو بیکم. سو جس طرح, بٹ اگر ضیاء کو بھی, ایکچولی ضیاء واز کنٹینیوئنگ بٹ بھٹو ڈیڈ.
उससे अहमदीज़ को जब नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया, व्हाट इवन जिना डिड 46 के इलेक्शंस में, जिना अनलीश द रिलीजियस जीनी, ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब इस तरह की अब इंकरेजमेंट करो रिलीजन को, तो बाद में तो लोग कहेंगे भी आपने तो कहा था कि इस्लामिक स्टेट बनेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।